مجمع کس کا ہے؟ عاشقوں کا مجمع، محبت کرنے والوں کا مجمع ہے۔ یہ مولا نبی سے بھی جڑا ہوا ہے اور یہ مولا علی سے بھی مجمع جڑا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اس شہر امیٹھی میں جنہوں نے نبی سے جوڑا، جنہوں نے مولا علی سے جوڑا، جنہوں نے مولا حسن سے جوڑا، جنہوں نے مولا حسین سے جوڑا، صدیق کی صداقت کی عظمت جنہوں نے دلوں میں ڈالی، عمر کی عدالت کی رفعت جنہوں نے قلب میں پیوست کی، عثمان کی جود و سخا کے علم کو جنہوں نے بلند کیا، علی کی شجاعت جس نے بچے بچے کے دل میں ڈالی، وہ کوئی اور نہیں کسی اور کا غلام ہوتا تو شاید دنیا سے جانے کے بعد پہچانا نہ جاتا، مگر یہ کسی اور کا غلام نہیں، یہ محمد کا غلام۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ فخر زمین و زمان، نازش پیمبراں، ہادی انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور رب لم یزل، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سبحان اللہ۔ ساقی کوثر، صاحب رفعنا لکا ذکرک، صورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جانے جانا، حریم جانا، بوئے کونین، راحت کونین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں اس عقیدت اور اس احترام کے ساتھ درود پڑھیں کہ جس حضور کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ حضور نہ کل ہم سے دور تھے نہ آج ہم سے دور ہیں۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر حضور ہیں تو نظروں سے دور نہیں، بے شک سبحان اللہ، اور اگر نظروں سے دور ہیں تو حضور نہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ امت کے ہر فرد کے درود کو آقا سنتے بھی ہیں اور جتنے بھی درود محبت کے ساتھ بھیجتے ہیں ان سارے دیوانوں کو میرے آقا پہچانتے بھی ہیں۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ اسی ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ پورا مجمع بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان سرکار عالم پناہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، سبحان اللہ۔ دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہیں شہ لا فتح علی، کیا کہنا، مقصود حل عطا ہیں کیا کہنا، شہ لا فتح علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، کیا کہنا، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، دوسرا علی، کیا کہنا، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، کیا کہنا سبحان مولا اللہ۔ میرے امام میرے پیشوا علی، بندوں کو ان کے فکر و مصائب کا خوف کیا، بندوں کو ان کے فکر و مصائب کا خوف کیا، حلال مشکلات ہے مشکل کشا علی، حلال مشکلات ہیں مشکل کشا علی، اور بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آپ کے ذہن کی توجہ الحمدللہ. مجمع کس کا ہے؟ عاشقوں کا مجمع، محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. یہ مولا نبی سے بھی جڑا ہوا ہے اور یہ مولا علی سے بھی مجمع جڑا ہوا ہے. اور الحمدللہ اس شہر امیٹھی میں جنہوں نے نبی سے جوڑا، جنہوں نے مولا علی سے جوڑا، جنہوں نے مولا حسن سے جوڑا، جنہوں نے مولا حسین سے جوڑا، صدیق کی صداقت کی عظمت جنہوں نے دلوں میں ڈالی، عمر کی عدالت کی رفعت جنہوں نے قلب میں پیوست کی، عثمان کی جود و سخا کے علم کو جنہوں نے بلند کیا، علی کی شجاعت جس نے بچے بچے کے دل میں ڈالی، وہ کوئی اور نہیں، کسی اور کا غلام ہوتا تو شاید دنیا سے جانے کے بعد پہچانا نہ جاتا، مگر یہ کسی اور کا غلام نہیں، یہ محمد کا غلام ہے، اس لیے آج تک پہچانا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ ذات کو میں اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی. نام ہے اس ذات کا غلام محمد. سبحان اللہ. اور الحمدللہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے، آقا کا جو دیوانہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا جو مستانہ ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر ویرانے میں رہے تو آباد کر دیتا ہے. کیا کہنا؟ یہ امیٹھی کا چپا روشن ہے، کسی اور کی بنیاد پر نہیں، یہ حضرت علامہ مولانا غلام محمد کی بنیاد پر. اور آج حضرت علامہ غلام محمد حبیبی صاحب کیوں اتنے کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی ناکام کے پیچھے، کسی ناکام کی پیروی نہیں کی. علامہ غلام محمد کی پوری زندگی دیکھو، یا تو نبی کی محبت میں گزری ہے یا تو علی کی محبت میں گزری ہے. جس کے دل میں علی ہو، جس کے دل میں نبی ہو، میں یہ کہتا ہوں جب تک زمین پر تھے غلام محمد زندہ باد تھے، جب زمین کے اندر گئے آج بھی غلام محمد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علامہ غلام محمد صاحب حبیبی اس ذات کا نام ہے جس نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی اخلاق مصطفی کے سانچے میں ڈھالی ہے. علامہ غلام محمد حبیبی اس ذات کا نام ہے جنہوں نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. علامہ غلام محمد حبیبی اس ذات کا نام ہے جس نے ہمیشہ احیاء دین اور دین کا جھنڈا بلند کیا. گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کے اس شعر پر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کی زندگی اللہ اکبر. پرنور کی آمد مرحبا. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا
تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بنا مہمان کعبہ کون بنا مہمان کعبہ نعرہ حیدری 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 دیکھیں آپ حضرات یہ نعرہ کم لگائیں ورنہ جو 20 منٹ کا وقت ایک خطیب کو دیا جائے گا تو ظاہر سی بات 20 منٹ آپ نعرہ لگائیں گے تو ہے کہ نہیں آپ نعرہ کم لگائیں حضرت امام احمد ابن حنبل سبحان اللہ واہ 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 عالم ربانی کیا کہنا کی شان کیا ہوتی ہے کیا کہنا حضرت امام احمد ابن حنبل کس کے پیچھے چلتے تھے پتا ہے حضرت بشر حافی کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت بشر حافی کون ہیں کبھی غور کیا آپ نے بشر حافی حضور کی محبت میں سب کچھ نچھاور کر دینے والے دیوانے کا نام بشر حافی نام ہے جس نے خود کو فنا کر دیا عشق مصطفیٰ میں بشر حافی نام ہے جس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا محبت رسول میں ایک نام الہی کے ادب میں بشر حافی نے اپنے سب سے برے عمل کو ترک کر دیا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کے احترام میں بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا چوما بوسا دیا عطر لگایا میں کہتا ہوں اللہ کے نام کو بشر حافی نے بلند کیا تو اللہ نے انہیں اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ 1400 سال کا وہ پیش زمانہ ہونے والا ہے لگ بھگ 1000 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے مگر حضرت بشر حافی زندہ ہیں اللہ کے نام کو جو بلند کر دے وہ زندہ ہوتا ہے میں نے کہا حضرت علامہ غلام محمد آپ اتنے بلند کیوں ہو کس وجہ سے اتنے بلند ہو سنیوں کے دل میں زندہ جوانوں کے دل میں زندہ بوڑھوں کے دل میں زندہ بچوں کے دل میں زندہ تو عشق نے جواب دیا غلام محمد نے خود کو زندہ نہیں کیا نبی کے دین کو زندہ کیا ہے کیا کہنا کیا کہنا جو نبی کے دین کو زندہ کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کتنی بڑی ذات ہے کس کے پیچھے چل رہے ہیں حضرت بشر حافی کے پیچھے چل رہے ہیں حضرت بشر حافی کے پیچھے چل رہے ہیں کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بشر حافی کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی بہت غور سے سنیے ادھر ادھر بات نہ کیجیے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں ایک عالم ہو کر ایک دیوانے کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا احمد ابن حنبل جس رب کو جانتا ہے جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ حضرت علامہ غلام محمد حبیبی صاحب نے کس کا دامن پکڑا کس کے دامن سے وابستہ ہوئے کوئی اور ذات نہیں وہ ذات ہے حضور مجاہد ملت کی امیٹھی کی سرزمین پر جو مجاہدانہ کام آپ نے کیا یہ کسی اور کا فیض نہیں یہ فیض مجاہد ملت ہے جس کے سر پر علامہ حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے وہ وقت کا مجاہد نہیں تو اور کیا بنے گا اب سمجھ میں آیا کہ وہ کسی باطل سے کیوں نہیں ڈرتے تھے جس کا پیر انگریزی سرکار سے نہ ڈرا ہو اس کا مرید دنیا داروں سے کیا ڈرے گا حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان عطا ہے مفتی اعظم ہند کی کیا کہنا حضور مجاہد ملت عطا ہے سرکار اعلی حضرت کی حضور مجاہد ملت عطا ہے حجت الاسلام کی اور اعلی حضرت عطا ہے غوث اعظم کی غوث اعظم عطا ہے شاہ ابو سعید مخزومی کی اور یہ سب عطا ہے مولا علی کی کیا کہنا واہ 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 واہ
واہ واہ واہ واہ بس 2-3 منٹ میں گفتگو کو سمیٹ کر دوں. واہ واہ. ذرا غور فرمائیے کیا کام امیٹھی میں کیا, کون سا ایسا کام کیا. بہت سارے عالم آئے چلے گئے, مگر حضرت کا تعلق مسجد سے اتنا مضبوط, اتنا پختہ کہ آج حضرت کا 40واں بھی منایا جا رہا ہے تو کہیں اور نہیں. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. اب سمجھ میں آیا علی کو بیت اللہ سے اتنی محبت, کیا کہنا, پیدائش بھی بیت اللہ میں, کیا کہنا, شہادت بھی بیت اللہ میں, اللہ کے گھر میں علی پیدا بھی ہو رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں, اور علی کا یہ غلام جس نے اپنی پوری زندگی جامع مسجد امیٹھی کو دے دی, یہ کرم ہے سرکاروں کا کہ جب تک رہا مسجدیں یاد کرتی, مسجدوں میں وہ رب کو یاد کرتا رہا. آج جب وہ گیا تو مسجدوں کی آبادی مسجد اس غلام محمد کو یاد کر رہی ہے. سمجھ لینا, نہ کل مسجدوں سے دور ہونا, نہ آج مسجدوں سے دور ہونا. اگر چاہتے ہو کہ زمین پر یاد کیا جاؤ, زمین میں یاد کیا جاؤ, تو اپنی مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو, اپنا تعلق مضبوط کر لو. وقت کا فرعون کتنی بھی طاقت لے کے آئے, وقت کا نمرود کتنی بھی طاقت لے کے آئے, وقت کا حامان کتنی بھی طاقت لے کے آئے, وقت کا یزید کتنی بھی طاقت لے کے آئے, مگر وہ مسجدوں کے وقار کے آگے ہیچ ہے, کیونکہ مسجدوں پہ علی کا فیض ہے, مسجدوں پہ علی کا فیض ہے, اور علی پر رسول اللہ کا کرم ہے. قسم خدا کی اگر مسجدوں سے جڑے رہو گے نا, مسجدوں سے محبت کرو گے تو ظالم طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی. ان مسجدوں سے جڑو, ان کو آباد کرو. حضرت علامہ غلام محمد حبیبی صاحب کی ذات ایسی تھی, ایک مثال دے دوں اور مثال دے کے بات کو ختم کر دوں. ایسی ذات تھی کہ آپ مسجد میں بھی امام صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد میں جاتے, نماز پڑھاتے, اپنے حجرے میں آتے, کوئی ضرورت ہوتی تبھی باہر نکلتے. ایک عالم ربانی کی پہچان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب حضرت کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ کی باتیں یاد آ جاتی تھی. حضرت کو دیکھتے تھے, ایک عالم کی پہچان کیا ہے؟ اس کو دیکھیں تو حضور یاد آ جائے, اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. ایک عالم ربانی کی پہچان کیا ہے؟ اس کی مجلس میں بیٹھے اور عالم یہ ہوتا تھا کوئی ایسا ویسا آدمی آ گیا فسادی ٹائپ میں, تو حضرت سب سے بڑھیا علاج رکھتے تھے, کیا؟ کتاب کھول لیتے. اگر کتابی ہوتا, اگر اس کا مزاج کتابی ہوتا, علم دوستی ہوتا, تو حضرت کتاب پڑھتے وہ سنتا, اور کتابوں سے بھاگنے والا ہوتا ادھر حضرت کی کتاب کھلی ادھر روانہ. کیا کہنا, کیا یہ کہنا. حضرت کی زندگی تھی. غور کرو, جس کی زندگی میں کتاب, جس کی زندگی میں کتاب, جو مسجد میں قرآن پڑھے, جو مسجد میں حدیث شریف پڑھے, جو مسجد میں قرآن کی تفسیر پڑھے, اس ذات کا عالم کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں چلتا پھرتا ولایت. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مصلی پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے. ولایت بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پانی پر مصلی بچھائے. ولایت اس کو کہتے ہیں بعض لوگ کہ کسی شخص کو زندگی دے. ولایت اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھے تو اڑنے لگے. میں کہتا ہوں اصل ولایت یہ نہیں کہ پانی پر مصلی بچھے, اصل ولایت یہ نہیں کہ پانی پر مصلی بچھے, اصل ولایت یہ نہیں کہ ہواؤں میں اڑے. اصل ولایت یہ ہے کہ جب اس بندے کا چہرہ دیکھے تو اگر بھولا ہو تو اسے خدا کا رستہ یاد آ جائے. یہ ذات ہے حضرت علامہ غلام محمد حبیبی صاحب, جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب کیا. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ اس انقلاب کو زندہ کیسے رکھنا ہے؟ اس انقلاب کو مضبوطی کیسے دینی ہے؟ جو کام حضرت نے کیا ہے وہ کام
کام آپ تو نہیں کر سکتے مگر کچھ تو کرنے کی کوشش کریں. مسجدیں جہاں ویران ہیں انہیں آباد کریے, بے شک سبحان اللہ. عالموں سے محبت کریے, اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو چینج کیجئے, حضور کی سیرت پر چلنے کی کوشش کیجئے, اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کیجئے, فساد سے خود کو دور کیجئے, اختلاف اور انتشار کی ہواؤں کو ختم کریے, آپس میں محبت پیدا کیجئے اور محبت میں کینچی کے دو پارٹ بن جائیے تاکہ بیچ میں اگر کوئی تیسرا آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے جیسے کینچی کے دو پارٹوں میں کپڑا آتا ہے تو کٹتا چلا جاتا ہے, ایسے علامہ غلام محمد حبیبی کے ماننے والے ایک ہو جاؤ. جس طرح سے کینچی کے دو پارٹوں میں کوئی کپڑا محفوظ نہیں رہتا ایسے محبت کے دو پارٹوں میں کوئی دشمن بھی محفوظ نہیں رہے گا. آپ کل بھی زندہ باد رہو گے, آج بھی زندہ باد رہو گے. واہ 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 سبحان. یہ مشن تھا, یہ پیغام تھا, اسی مشن کو زندہ رکھو, حضور کی محبت کو اپنے سینے میں اتارے رکھو. فذکر فإنما انت مذکر انما انت مذکر. حضور یاد کرو کیونکہ حضور, اے محبوب یاد کریے کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہی ہیں. تو حضور یاد دلانے کے لیے آئے ہیں, یہ علماء ربانیین کی جماعت ہے, لہذا انہیں یاد رکھیے, ان کے مشن کو یاد رکھیے, ان کی سیرت کو یاد رکھیے, ان کے کردار کو یاد رکھیے. حضرت عیسیٰ کا واقعہ 2 منٹ کے اندر بیان کر دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین کی بات کر دوں. امام زین العابدین سید سجاد آج جن کے گھر کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے. سید سجاد کون ہیں؟ کربلائے معلی میں تنہا بچنے والی ذات ہے, مگر وقت کا یزید جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وقت کا یزید بھی تم توڑ دیتا ہے, شکست کھا جاتا ہے. ایسی ذات سید سجاد کی ہے. حضرت سید سجاد حرم کعبہ میں ہے. بہت غور سے سنیے گا, حج کا وقت ہے. آج ہم کہاں پہ ہیں اور کیا پیغام ہے, یہی حضرت علامہ غلام محمد حبیبی صاحب کا پیغام تھا جو دے رہا ہوں. حضرت سید سجاد حرم کعبہ میں ہیں, حج کا موقع ہے, چاروں طرف سے لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی ہے. آپ خاموش سر جھکائے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے, خاموش ہیں. 3 بار کہنے والے نے کہا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کہا اگر میں نے لبیک کہا اور اس کی طرف سے لا لبیک آ گیا, کیا کہنا, کیا کہنا. لبیک جس کا ٹرانسلیٹ, جس کی میننگ میں حاضر ہوں, یہی تو ہے. تو حضرت امام زین العابدین سید سجاد, جنت جن کے گھر کی, سلطنت جن کے گھر کی, بادشاہ جن کے گھر کا, کوثر جن کے گھر کا, ساری حکومتیں جن کے گھر کی. میں تو یہ کہتا ہوں خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے, وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. ہم اتنا بھی نہ سمجھے, عقل کھوئی دل گوا بیٹھے کہ حسن و عشق کی دنیا کہاں سے ہے کہاں تک ہے, زمین سے آسمان تک, آسمان سے لامکاں تک ہے. خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے. وہ سید سجاد کا گھرانہ, اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا, جس کے قدموں پہ ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں, میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا. یہ ساتھ تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا لا لبیک, اگر اس کی طرف سے آواز آئی تو حاضر نہیں تو فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ بھی کہیے. آپ نے فرمایا لبیک, اور جیسے لبیک کہا آپ نے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو سب ارکان حج ادا ہو چکے تھے. یہ اللہ کا خوف تھا, یہ اللہ کا ڈر تھا. ایسا خوف اور ایسی خشیت لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ حضور قائد ملت کے پیغام کو عام کیا جائے. حضرت علامہ غلام محمد حبیبی کے مشن کو زندہ کیا جائے. محبت کا یہی تقاضا ہے. یار صحبت زندہ واقعی, ناکام بگولا مستر ہے, کچھ خاک سہی آباد سہی, ایک وش تو ہے ایک رقص تو ہے, بے چین سہی برباد سہی.